औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में दिल की गहराइयों के साथ खुशामदीद। आज हम नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लफ्ज़ मोहम्मद में 2 दफ़ा मीम क्यों आया है, क्या आपने कभी इस पहलू पर गौर किया है कि इन 2 मीम के पीछे ऐसा क्या छुपा राज और इसकी असल हकीकत क्या है। दोयम ये कि ये कैसे कायनात को मुनज़्ज़म करके रखे हुए हैं। अगर ये 2 मीम ना होते तो क्या होता, और अगर नाम मोहम्मद में कोई हर्फ ख़त्म किया जाए तो फिर क्या होगा। इन तमाम सवालों के पीछे एक ऐसा ज़बरदस्त राज पिन्हा है कि जिसे हम सबको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब के बटन को टैप करना ना भूलिएगा, शुक्रिया। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम है, जिसे हम बहैसियत मुसलमान बाइस बरकत, मोहतरम, बुलंदी के काबिल और उस आला व औला मुकाम पर रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये पाक नाम अपने अंदर बहुत बड़ी सच्चाई समोए हुए है। इस पूरी कायनात की तख्लीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हुई है, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा फरमाया और फिर मेरे नूर से तमाम कायनात और कायनात में मौजूद हर ज़र्रे ज़र्रे की चीज़ तख्लीक फरमाई। आज हम अल्लाह ताला के उस नूर के बारे में समझना चाहते हैं जो नूर अर्ज़ कायनात के हर चीज़ की तख्लीक की वजह बनी। इस नूर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तख्लीक किया गया, और क्यों आप नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से हर चीज़ तख्लीक पाई। इन तमाम बातों का मुदल्लल जवाब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पोशीदा है। जैसे कि इस नाम के 4 हरूफ हैं। अल्लाह तबारक तआला ने हमें बताया है कि ये सब क्यों हुआ, इस कायनात में जो कुछ है, और वो भी जो इस तारीख़ पर मबनी है। अगर हम साइंसी बुनियाद पर एक परखें तो हमें यह बात अच्छी तरह मालूम है कि एक आवाज़ होती है जिसे एनर्जी कहते हैं, और उस एनर्जी से लाइट बनती है, यानी रोशनी तख्लीक के अमल में आती है, और फिर वो रोशनी एक हैयत यानी शक्ल में तब्दील हो जाती है। यह है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कायनात में जो कुछ भी है इन सब की तख्लीक का आगाज़ उस आवाज़ से हुआ, और यही वजह है कि जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुईं उन सब किताबों को अल्लाह तबारक ताला के हर्फ कहा जाता है, जिसका मतलब है हम्द यानी तारीफ़। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 4 हरूफ यानी मीम, हा, मीम, दाल के बारे में समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हकीकत को सबसे पहले जानें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और ये जुमला कुल्ली तौर पर परफेक्टली अल्लाह ताला की हम्द यानी तारीफ़ बयान कर रहा है। जब इस जुमले में आपका यकीन पुख्ता हो जाता है तो इस जुमले के दूसरे हिस्से को समझना इंतहाई आसान हो जाता है, जिसके मायने हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यहीं से नाम मोहम्मद के पहले मीम की असल हकीकत आया होती है, जो दरअसल ऐसा समंदर है कि जिसमें पूरी कायनात समाई हुई है, यानी सूरज, चाँद, तमाम सितारे, सैयारे इससे पहले मीम में मौजूद हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से हर चीज़ की तख्लीक हुई। फ़रिश्ते, काबा, अल्लाह का अर्श यानी सब कुछ। ये तो सब जान ही चुके हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अल्लाह तबारक तआला ने अपने नूर से तख्लीक किया, इसमें कोई शक व शुबहात की गुंजाइश नहीं, और इस कायनात में सब कुछ इस मीम की वजह से ही मौजूद है। अल्लाह पाक हमें ये बता रहे हैं कि यही वो इल्म का समंदर है कि जिसे तुमको सीखना और समझना चाहिए, क्योंकि यही वो समंदर है जिसमें अल्लाह ताला की पाकी व तारीफ़ मौजूद है। क्योंकि नाम मोहम्मद के पहले मीम के बाद हा आता है, जो हम्द को ज़ाहिर करता है, यानी अल्लाह की हम्द व सना, तारीफ़। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला हमें कलमे तैयबा में अपने तारीफ़ के साथ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو بھی بیان فرما رہے ہیں، جس کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک اس کی بہترین تعریف یہی ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ میم کے بعد ہا یعنی حیات یعنی زندگی ہے، یعنی اس میم میں ہر چیز حیات یعنی زندہ ہے، اور اس میم میں ہر چیز اللہ کی حاکمیت میں موجود ہے۔ پھر دوسرا میم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ اس دوسرے میم کے بعد دال آتا ہے، جس دال کی مدد سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس حمد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں دال کو سمجھنا بہت آسان ہے، جو کہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دراصل ہدایت اور دلیل ہے، جس کو سمجھنے میں ہی اصل بھلائی ہے۔ جب ہم نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود اس علم کے لازوال سمندر کو سمجھ جائیں تو تمام حقائق کا سمندر جو ہمیں اتنا اس میں آواز سنائی دیتی ہے کہ جس آواز سے انرجی پیدا ہوتی ہے، اور اس انرجی سے نور تخلیق ہوا، اور اس نور سے تمام عرض کائنات میں موجود ذرے ذرے کی تخلیق ہوئی۔ لفظ محمد کا مادہ ہا میم دال ہے، یعنی حمد یعنی تعریف ثنا، اور یہی نام احمد کا مادہ بھی ہے۔ البتہ دونوں کے مفہوم میں واضح اور نمایاں فرق موجود ہے۔ یا کچھ یوں آیا ہوتا ہے کہ محمد وہ ہے کہ جس کی تعریف سب سے بڑھ کر ہو، اور احمد وہ ہے کہ جس میں رب کی حمد و ثنا سب سے بڑھ کر ہو۔ الفاظ حروف کے مجموعے کا مرکب ہوتے ہیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک لفظ کو بھی کم کر دیا جائے تو باقی حروف اپنے مفہوم کھو دیتے ہیں، لیکن لفظ محمد کا ہر لفظ ہر حرف با مقصد اور با معنی ہے۔ اگر لفظ محمد میں پہلا حرف میم کم کر دیا جائے تو حمد رہ جاتا ہے، جس کے معنی مدد کرنے والا، تعریف کرنے والا و ثنا رہ جاتی ہے۔ پہلی میم کے بعد اگر ہا کو حذف کر دیں تو مد رہ جاتا ہے، مد جس کے معنی ہیں دراز اور بلند کے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر دوسری طرف میم کو بھی ہٹا دیا جائے تو باقی رہ جاتا ہے دال، جس کا مطلب ہے کہ دلیل یعنی دلالت کرنے والا۔ غرض یہ کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحدانیت و حقانیت پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے خاص نسبت ہے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی جیسے محمد، احمد، حامد، محمود میں تعریف کا پہلو واضح طور پر آیا ہے۔ اس طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حمادون یعنی حمادین ہے، اور آپ کے جھنڈے یعنی علم کا نام لواء الحمد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو سورہ الحمد عطا فرمائی، اور کھانے پینے، سفر اور ہر چیز کے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حمد و ثنا پڑھنے کی یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ 4 جلیل القدر انبیاء کرام کے ناموں میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ان کے اسماء گرامی کے آخری حروف کو جمع کرنے یا ملانے سے لفظ محمد بنتا ہے۔ جیسے اول نبی جو دنیا میں تشریف لائے یعنی حضرت آدم علیہ السلام، آپ کے نام کا آخری حرف میم ہے۔ سب سے اول صاحب شریعت نبی کا نام حضرت نوح علیہ السلام، جن کے نام کا آخری حرف ہے۔ سب سے اولا ابو الانبیاء کا خطاب پانے والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے نام کا آخری حرف میم ہے۔ تخلیق میں سب سے اول اور بعثت میں سب سے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے نام کے آخری حرف میں دال آتا ہے۔ اب ان تمام حروف کو ملائیں تو نام محمد بنتا ہے۔ اس عظیم الشان بابرکت نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ایک خواب دیکھا تھا، جو کہ کچھ اس طرح مبنی ہے کہ آپ حضرت عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوتی ہے، جس کی ایک
شاخ آسمان، دوسری شاخ زمین، تیسری شاخ مشرق اور چوتھی شاخ مغرب سے نکلتی ہے، اور کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن جاتی ہے جس کے ہر پتے پر ایسا نور اور ایسی روشنی ہے کہ آفتاب کے نور سے 70 گنا زیادہ۔ مشرق اور مغرب کے لوگ ان شاخوں سے لپٹ جاتے ہیں، اور قریش میں بھی کچھ لوگ ان شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش میں ہی کچھ لوگ اس کو کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک انتہائی حسین و جمیل جوان ان کو اگر ہٹا دیتا ہے۔ معتبرین اور مفسرین نے حضرت عبد المطلب کے اس خواب کی تفسیر اور تعبیر یوں نکالی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب تک لوگ اس کو فالو کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کی بیعت کریں گے، اور آسمان و زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے مبارک تمام عرض کائنات و مخلوقات کے لیے باعث تسکین و برکت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد حیات میں جس طریقے سے معتبر طریقے سے کامیاب ہوئے وہ دنیا عالم کی تاریخ میں سب سے اعلیٰ مثال قائم رکھتی ہے اور اپنی مثال میں یکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں تھوڑی بہت بھی کچھ بات سمجھ میں آئی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں، آگے بڑھائیں اور کمنٹ سے آگاہ کریں، اور حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ ویڈیو کے آخر میں درود پاک پڑھ کر اختتام ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔